کا بھی ایک پیمانہ ہوتا ہے، ایک درجہ ہوتا ہے، ایک وقت ہوتا ہے، جب وہ وقت گزر گیا پھر توبہ بھی قبول نہیں ہوتی. اولئک هم الضالون، یہ گمراہ ہیں، بہت ہی گمراہ لوگ ہیں. ان الذین کفروا وماتوا هم کفار، اور وہ لوگ جو کفر کی حالت میں مر گئے، فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا، اگر ان میں سے کوئی ایک بندہ، احدہم سارے کافر نہیں، ایک کافر یہ اللہ تعالیٰ کو آفر کرے کہ ملء الارض ذهبا، زمین پوری سونے کی بھر کے دے دیتا ہوں اور مجھے ولو افتدی به، اس کو لے لیا جائے اور مجھے چھوڑ دیا جائے، کبھی بھی اس کو نہیں چھوڑا جائے گا. ایک بندے کی خلاصی بھی نہیں ہوگی، پوری زمین کا سونا بھر کے دیا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کافر سے کہیں گے قیامت والے دن کہ اگر پوری زمین تجھے سونے کی مل جائے تو کیا وہ دے کے جنت لینے کا آپشن دیا جائے تو لے لو گے؟ وہ کہے گا ہاں یا اللہ کیوں نہیں، اگر پوری زمین مجھے سونے کی مل جائے اور مجھے اس کے بعد جنت ملے تو میں سونے کو ترجیح نہیں دوں گا. کس کو ترجیح دوں گا؟ جنت کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے میں نے تم سے یہ سوال نہیں کیا تھا کہ پوری زمین سونے کی بناؤ اور مجھے دو اور میں تمہیں جنت دوں. میں نے تم سے کیا مانگا تھا؟ میں نے تم سے ایک چیز مانگی تھی، اللہ تشرک بی، میرا انکار نہیں کرنا، میرے ساتھ شرک نہیں کرنا. ٹھیک ہے، فابیت الا ان تشرک، تم نے کہا نہیں 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 میں نے کرنا ہی شرک ہے اور میں نے کچھ نہیں کرنا. تو یہ بڑی خطرناک چیز ہے. تو زمین بھر کے بھی کچھ سونا دے کے جنت لینا چاہے کافر تو اللہ نہیں دیں گے. اولئک لہم عذاب علیم. لوگ کیسے سونے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ اللہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ قیمتی چیز نہیں ہے آخرت کے معاملے میں. آخرت کے دن جس کرنسی کی ویلیو ہے وہ ایمان ہے. اولئک لہم عذاب علیم وما لهم من ناصرین. ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم نیکی کی حقیقت کو نہیں پا سکتے، نیکی کا ذائقہ تم نہیں، نیکی کو ٹیسٹ نہیں کر سکتے، نیکی کو چکھ نہیں سکتے جب تک اپنی محبوب ترین چیز اللہ کی راہ میں تم خرچ نہ کر دو. بہت ساری انسان کے اندر چیزیں ہوتی ہیں نا جو اسلام کے خلاف ہوتی ہیں اور انسان کو اس سے بہت محبت ہوتی ہے. تو جب تک وہ چیز بندہ قربان نہیں کرے گا نا جو اللہ کی نافرمانی پہ مبنی ہے، اللہ کی محبت میں اس وقت تک انسان کو ایمان کا کبھی بھی ذائقہ اور حلاوت محسوس نہیں ہو سکتی. اپنی محبوب ترین چیز، یہ کس پس منظر میں بات ہو رہی ہے؟ تو یہ اس پس منظر میں بات ہو رہی ہے. جنرلی یہاں پہ ایک واقعہ بیان کر دیا جاتا ہے ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کا کہ انہیں جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو انہوں نے، ان کا ایک بہترین کنواں تھا بیروحا اس کا نام تھا، بالکل مدینہ کے مسجد نبی کے بالکل سامنے تھا. تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے جب اس آیت مبارکہ نازل ہوئی تو انہوں نے کہا کہ یہ میں اللہ کے نام سے اس کو صدقہ کرتا ہوں. عمر رضی اللہ عنہ جو ہے ان کا بھی یہاں موجود ہے کہ ان کو سب سے اچھا جو مال ملا تھا وہ خیبر جب فتح ہوا تو وہاں پہ ان کا جو حصہ تھا تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی میں اللہ کے راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنی محبوب ترین چیز اللہ کے راہ میں کیا کر دو، خرچ کر دو. یہ لوگ اپنی محبوب ترین چیزیں اس سے پہلے خرچ کر چکے تھے، اس سے پہلے، اور وہ کیا تھا؟ اپنے علاقے، اپنا مال، اپنی زندگی، اپنی ہر چیز یہ پہلے قربان کر چکے تھے. یہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے؟ یہاں پہ بات ہو رہی ہے یہودیت اور نصرانیت کے ساتھ کہ جناب آبائی دین انسان کو کیا ہوتا ہے؟ بڑا بہت عزیز ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جب تک آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ سچا نہیں ہے، سچائی اب یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے آئے، تو اب اگر آپ آبائی دین کو چھوڑ کے اسلام کو قبول نہیں کریں گے تو آپ کو نیکی کا پتہ ہی نہیں چلے گا. آج اسی لیے وہ لوگ جو آبائی دین چھوڑ کے اسلام کی طرف آ رہے ہیں وہ زیادہ پکے مسلمان ہیں اور وہ اسلام کے تقاضوں کو صحیح سمجھتے ہیں. اور میں اور آپ جو ہے وہ یہاں پہ جو ہے وہ آپ جا کے دیکھیں کہ ٹائم اسکوائر میں جو تراویح ہو رہی ہیں کتنے لوگ ہیں اور کتنی ان کے اندر ولولہ ہے اور کتنی ان کی، اور کون سی جگہ دنیا کی سب سے بزی جگہ. ٹھیک ہے، اور وال اسٹریٹ میں جو تراویح ہو رہی ہے وہاں پہ کیا ہے، اور یہاں پہ لوگوں کو پرواہ کوئی نہیں ہے. کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی مزے کر رہا ہے، کوئی مستیاں کر رہا ہے. تو بہرحال کیونکہ ہم نے پسندیدہ چیز اللہ کے نام میں قربان ہی نہیں کی تو ہمیں نیکی کا کیا مطلب، ہمیں ان چیزوں کا، اس لیے ہمیں ان چیزوں کے اندر ذائقہ نہیں ہے. اور یہاں پہ بیٹھے آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ 3 گھنٹے گزر گئے، وہ 12 بج گئے. ہاں، تو اس طرح ہوتا ہے کیونکہ اس سے دل لگا ہوا ہوتا ہے. تو وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. جو بھی آپ اللہ کے نام میں خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اس سے جانتے ہیں. اب یہاں پہ نا کچھ یہودیوں کے اعتراضات ہیں اسلام کے بارے میں، ان کا ذکر ہے. ایک اعتراض کیا ہے؟ کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل على نفسه من قبل ان تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها ان کنتم صادقین. جو اسرائیل ہے ان سے مراد کون ہے؟ یعقوب علیہ السلام. تو یعقوب علیہ السلام جو ہے انہوں نے نصرانیت نے، یہودیت نے یہ اعتراض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے وارث ہیں، جبکہ تورات کے اندر جو ہے نا وہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے اندر اونٹ کا دودھ اور اونٹ کا گوشت تو حرام ہے، تو یہ اس کو حلال سمجھتے ہیں. یہ کیسے ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے اوپر ہے؟ اچھا، دوسرا ایک مطلب اس کا ایک پس منظر اور بھی ہے، اور وہ یہ کہ یہودیت نسخ کی قائل نہیں ہے. نسخ کی قائل نہیں ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ تورات کے بعد کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جو تورات کو منسوخ کر سکے، تو امینڈمنٹس پاسبل نہیں ہے. تو وہ یہ کہتے تھے کہ اگر یہ اللہ کی کتاب ہے تو اس میں امینڈمنٹس کیوں ہے؟
تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب یہاں پہ یہ دیا کہ بھائی کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل. آپ کہتے ہو کہ جو ہے تورات ہے اس میں جو ہے وہ آپ سمجھتے ہو کہ یہ جو اونٹ کا گوشت اور دودھ ہے یہ ابراہیم علیہ السلام کے دور سے حرام چلا آ رہا ہے. ایسی بالکل بھی بات نہیں ہے. کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل, بنی اسرائیل کے لیے سارے کے سارے کھانے حلال تھے, ان میں کوئی چیز حرام نہیں تھی, نہ اونٹ کا گوشت نہ اس کا دودھ. الا ما حرم اسرائیل علی نفسی. ہاں ایک واقعہ پیش آیا کہ اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر کچھ چیزیں حرام کر لی. وہ شدید بیمار ہوئے, مسلمانوں میں موجود ہے, دیگر حدیث کی کتابوں کے اندر بھی. تو شدید بیمار ہوئے, بیماری طول وقت اختیار کر گئی, تو انہوں نے نظر مانی کہ یا اللہ اگر مجھے شفا دے گا تو اپنی محبوب ترین چیز میں اپنے اوپر حرام کر دوں گا. محبوب ترین چیز کیا تھی؟ اونٹ کا دودھ اور اونٹ کا گوشت. تو انہوں نے جب صحتیاب ہو گئے تو وہ چیزیں اپنے اوپر حرام کر لی. تو یہ چیزیں اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ تو پہلے حلال تھی. حرام تو کیا چیزیں ہوئی جو کہ یعقوب علیہ السلام نے خود اپنے اوپر حرام کی, نظر مان کر حرام کی, اور بعد میں تورات جو ہے وہ نازل ہوئی تو اس کے اندر پھر وہ اس کو حرام کر دیا گیا. تو الا ما کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسه من قبل ان تنزل التوراۃ. یہ تورات کے نزول سے پہلے کے واقعات ہیں. یہ موسیٰ علیہ السلام پہ تورات نازل ہونے سے بہت پہلے کے واقعات ہیں. قل فاتوا بالتوراۃ فاتلوها ان کنتم صادقین. اگر سچے ہو تو لاؤ تورات اور پڑھو, اس میں دیکھو ابراہیم علیہ السلام اونٹ کا گوشت کھا پی تھے, آپ کو ملے گا ذکر, اس میں آپ کو ذکر ملے گا یعقوب علیہ السلام کھا پی رہے ہیں اونٹ کا گوشت اور اس کا دودھ پی رہے ہیں. تو آپ یہ غلط باتیں نہ کرو اسلام کے بارے میں. تو فمن افترا علی اللہ الکذب, یہ اللہ کے بارے میں جھوٹ بولنا, کہ یہ سمجھنا کہ جی یہ پہلے سے ہی حرام تھا. اس طرح کے جھوٹ بہت سارے لوگ ہمارے یہاں بھی بنا کے بیٹھے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں, تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے. فمن افترا علی اللہ الکذب, تو کون ہے تو جو اس کے بعد اس کے بعد اللہ کے بارے میں جھوٹ بولتا ہے, وہ ظالمون, تو یہ ظالم لوگ ہیں. قل صدق اللہ, انہیں کہہ دیجئے کہ اللہ سچے ہیں, اللہ کی بات سچی ہے اور اللہ کی شریعت سچی ہے. فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملت ابراہیمی پر قائم ہے, آپ اس کی پیروی کریں. حنیفاً, وہ یکسو تھے, انہوں نے کبھی بھی شرک کا راستہ اختیار نہیں کیا. وما کان من المشرکین, اور مشرکوں کا انہوں نے کبھی ساتھ نہیں دیا. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ. اب اگلا اعتراض یہ ہے, وہ کہتے ہیں اگر یہ ملت ابراہیمی کے وارث ہے تو ان کو کس کے قبلے کی پیروی کرنی چاہیے؟ بتائیے. بیت المقدس کو اپنا قبلہ ماننا چاہیے. بیت اللہ تو قبلہ ہے ہی نہیں. وہ صاحب کہتے ہیں کہ جی بیت اللہ کو تو ابراہیم علیہ السلام وہاں پہ گئے ہی نہیں. اللہ کہتے ہیں ٹھیک ہے, کیوں نہیں گئے, دیکھو ذرا. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ, پہلا گھر جو انسانیت کے لیے اللہ کی عبادت کے لیے تعمیر کیا گیا تھا وہ کون تھا؟ جو بکہ میں تھا. بکہ مکہ کا ہی نام ہے. مبارکن, یہ بابرکت جگہ ہے. ہدن للعالمین, یہ جگہ انسانیت کے لیے ہدایت کا مقام ہے. یہاں سے بہت سارے لوگوں کو ہدایت ملی ہے, اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا ہے, تو یہ اس لیے ہدایت کی مقام ہے. فی آیات بینات, ابراہیم علیہ السلام کے وہاں جانے کے بہت سارے دلائل موجود ہیں, اور ان میں سے ایک دلیل کیا ہے؟ مقام ابراہیم. کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام وہاں پہ گئے ہی نہیں کبھی. ابراہیم علیہ السلام کی کوئی نسل ہے ہی نہیں جو فاران میں رہتی ہو. تورات کے اندر جو مکہ کا نام ہے وہ فاران ہے, فاران. ٹھیک ہے, تو جو ہے وہ انکار کر دیتے ہیں کہ جی وہ وہاں پہ وہ گیا ہی نہیں. تو اللہ کہتا ہے مقام ابراہیم. مقام ابراہیم پہ کیا ہے؟ تو آج کسی بھی بندے کا بہترین اس کی جو اس کی ایویڈنس کے طور پہ چیز پیش کی جاتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ اس کے فنگر پرنٹس ہوتے ہیں نا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مقام ابراہیم پہ کیا ہے؟ اس بات کی دلیل ہے کہ پرنٹس ہیں, ان کے فٹ پرنٹس ہیں. اس بات کی دلیل ہے کہ وہ یہاں پہ آئے ہیں, یہ سارا انہوں نے تعمیر کیا. ابھی بھی آپ کو یقین نہیں آیا, یہ دلائل تو آپ کے پاس بھی نہیں ہے ابراہیم علیہ السلام کے وجود کے, جو مسلمانوں کے پاس موجود ہے. تو یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے, اور یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کا تعمیر کردہ اللہ کا گھر ہے. ومن دخلہ کان آمنا, جو اس میں داخل ہوگا وہ امن میں ہوگا. یہ مشرکین کی یہ ایک اچھی عادت تھی کہ جو بندہ بیت اللہ میں داخل ہو جاتا تھا اس کو, چاہے وہ باپ کا قاتل ہو, بھائی کا قاتل ہو, اس کو نقصان نہیں پہنچاتے تھے. لیکن آج کے جو ہے نا وہ لوگ, ان کے یہاں بات بیت اللہ کی کوئی حرمت نہیں ہے. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا, اور اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے, اللہ تعالیٰ کا حق ہے بندوں کے ذمہ کہ وہ اس گھر کا حج کریں جو اس کی طرف رستے کی استطاعت رکھتا ہے. لوگ انویسٹمنٹ کرتے رہتے ہیں بیچارے, حج کی انہیں فکر ہی نہیں ہوتی. ہمیں حج کرنا چاہیے. ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین, جو حج نہیں کرے گا, انکار کر دے گا حج کا, تو اللہ غنی ہے. اللہ تعالیٰ کو انسانوں کی ضرورت نہیں ہے, انسانوں کو اللہ کی ضرورت ہے. قل یا اہل الکتاب, انہیں کہہ دی کہ اہل کتاب, لم تکفرون بآیات اللہ. اب یہ دو ان کے اعتراضات تھے. ایک یہ کہ اگر ملت ابراہیمی پہ ہے یہ, تو یہ دودھ اور اونٹ کا گوشت اور دودھ کیوں نہیں پیتے کھاتے, اس کو حرام کیوں کیا ہوا ہے, اس کو حلال کیوں سمجھتے ہیں, اس کو حرام سمجھنا چاہیے. اور دوسرا یہ کہ اگر یہ ان کے پیروکار ہیں تو پھر انہیں بیت اللہ کو نہیں, انہیں بیت المقدس کو اپنا قبلہ ماننا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کا اعتراض کیا. اور پھر اللہ فرماتے ہیں اہل کتاب کیوں اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہو, واللہ شہید علی ما تعملون, جو کر رہے ہو اللہ اس پہ گواہ ہے.
قل یا اہل الکتاب لم تصدون عن سبیل اللہ من آمن تبغونها عوجا، اے اہل کتاب کیوں اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہو؟ جو ایمان لانا چاہتا ہے اس کو تم ٹیڑھا کرنا چاہتے ہو. اتنی بڑی بڑی انویسٹمنٹس ہو رہی ہیں کہ لوگوں کو گمراہ کر دیا جائے، ایمان سے دور کر دیا جائے، تو یہ کیوں کرتے ہو؟ انتم شہداء، تم تو گواہ ہو، تمہیں تو پتہ ہے یہ سب حقائق ہیں. واللہ بغافل عما تعملون، جو تم کر رہے ہو اللہ سے غافل نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اب یہ ایمان والے مخاطب. اب آپ نے یا ایھا الذین آمنوا گننا ہے، کون گنے گا آپ میں سے؟ اے ایمان والو ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اے ایمان والو. اب یہاں پہ امت مسلمہ کو مخاطب کیا گیا ہے. امت مسلمہ کتنی آیات ہو چکی ہیں؟ ٹھیک ہے، 100 آیات پہلی اہل کتاب سے خطاب تھا، اگلی 100 آیات امت مسلمہ سے خطاب ہے. اہل کتاب ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اگر تم اہل کتاب کے گروہوں کی پیروی کرو گے نا، ان سے فنڈنگ لے کے ان کے کہنے پہ قوانین سارے کے سارے جو ہے نا امینڈ کرتے چلے جاؤ گے، یہ بھی بنا دو، وہ بھی قانون ایسے کر دو، یہ ایسے کر دو، ویسے کر دو، اور اس پہ فنڈنگ آ رہی ہے، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، اگر اس راستے پہ چلو گے یردوکم بعد ایمانکم. سورت کا عنوان کیا ہے؟ کفر بعد ایمان. اگر آپ اہل کتاب کے کہنے اشاروں پہ ناچو گے اور ان کی انویسٹمنٹس لے کے یہ سارا کچھ کرو گے تو یردوکم بعد ایمانکم کافرین، یہ تمہیں کیا کر دیں گے ایمان کے بعد؟ وہ بھی ایمان مومن تھے، کافر ہو گئے، تمہیں بھی کافر کر دیں گے. وکیف تکفرون، اب اس کفر سے کیسے بچا جا سکتا ہے یہ اللہ بتا رہے ہیں. کیف تکفرون، کفر بعد ایمان سے بچنے کا راستہ یہ ہے. کیف تکفرون، تم کافر کیسے بن سکتے ہو؟ وانتم تتلی علیکم آیات اللہ، تمہارے سامنے اللہ کی آیات کی کیا ہوتی ہے؟ تلاوت ہوتی ہے. وفیکم رسولہ، اور اللہ کے رسول تمہارے اندر موجود ہے، ان کی سیرت، ان کی شریعت، ان کا نظام، ان کی شب و روز سب تمہارے اندر موجود ہے. ومن یعتصم باللہ، جو اللہ کو تھام لے گا. ٹھیک ہے، پیچھے ہم پڑھا ہے کہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی من یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی. تو یہ ہے کفر کی سازشوں سے بچنے کے لیے، کفر بعد ایمان سے بچنے کے لیے کہ یعتصم باللہ، اللہ کو بندہ تھام لے، اللہ کی رسی کو تھام لے. آگے آ رہا ہے ایک آیت کے بعد فقد ہدی الی صراط مستقیم، تو یہ وہ بندہ ہے جس کو کھینچ لایا گیا صراط مستقیم کی طرف. تو اللہ اور اس کے رسول کو تھام لینا ہی وہ راستہ ہے جس کے ذریعے بندہ کفر کی سازشوں سے بچ سکتا ہے اور کفر بعد ایمان سے بچ سکتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته، یہ کتنی دفعہ ہو گیا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جو حق تقاته، جس طرح ڈرنا چاہیے. اس طرح نہ ڈرنا جیسے بنی اسرائیل ڈر رہی تھی پیچھے، اس طرح ڈرنا جس طرح اللہ چاہتے ہیں، جس طرح ڈرنا چاہیے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں آخری دم تک اسلام پہ قائم رہنا ہے. تمہیں موت کس پہ آنی چاہیے؟ اسلام پہ آنی چاہیے. واعتصموا بحبل اللہ جميعا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے سب مل کے تھام لو. ولا تفرقوا، فرقوں میں نہ بٹو جیسے وہ بٹ گئے تھے، یعنی قرآن کو تھام لو. واذکروا نعمت اللہ علیکم، اور حبل اللہ سے مراد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، یہ بھی اللہ کی رسی ہے. میرا اور آپ کا اللہ سے تعلق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہے. واذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ کے احسانات کو یاد کرو. اذ کنتم اعداء، جب تم ایک دوسرے کو خون کے پیاسے تھے، ایک دوسرے کے دشمن تھے. فألف بین قلوبکم، اللہ نے تمہارے دلوں کو آپس میں جوڑ دیا. فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، اور تم آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن گئے. اصل میں یہ مدینہ کے مناظر ہیں. جب یہ یثرب تھا تو جو یہاں کے اوس اور خزرج جو لوکل قبائل تھے، یہ آپس میں یہودیوں کے اشاروں پہ لڑتے تھے اور جنگیں چل رہی تھی، صدیوں کی جنگیں تھیں، ایک دوسرے کو قتل و غارت کر کے بازار گرم تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا یہاں پہ، اور اللہ نے اس اپنی رسی کے ذریعے ان کو اس گڑھے میں سے، آگ میں سے نکال لیا، اس فتنے فساد میں سے، اور آپس میں کیا بنا دیا؟ اصبحتم بنعمتہ اخوانا، اللہ کے اس احسان سے تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے. نعمت ہی، ٹھیک ہے، اس نعمت کا ذکر آگے بھی موجود ہے 164 میں. من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم، یہ احسان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. قرآن بھی ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کا عظیم احسان ہے. تو وکنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منها، تم آگ کے گڑھے کے کنارے پہ جا پہنچے تھے، گرنے والے تھے، اللہ نے تمہیں اس میں گرنے سے بچا لیا، یعنی اللہ نے اپنی کتاب، اپنا نبی تمہیں دے دیا. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون، اللہ اس لیے تمہارے سامنے اپنے احسانات کھول کے بیان کر رہے ہیں، احکامات اور آیات کھول کے بیان کر رہے ہیں، تاکہ آپ تم گمراہ نہ ہو جاؤ، سیدھے راستے پہ قائم رہو، ہدایت پہ قائم رہو. ولتکن منکم امۃ یدعون الی الخیر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، تم میں ایک ایسا گروہ ہونا چاہیے کہ جو امر بالمعروف کرے اور نہی عن المنکر کرے. اور یہ وہ لوگ ہیں کہ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر واولئک هم المفلحون، یہ وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہوں گے. یہ کیا بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، پتہ ہے آپ کو؟ یہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں، یہ نہیں کہہ رہے کہ ایک جماعت بن جائے اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر دیں. یہ گورنمنٹ اس یہاں پہ مخاطب ہے. گورنمنٹ ایک ادارہ بنایا جس کو میں اور آپ پولیس کہتے ہیں، اور اس کا بنیادی کام ہے، یہ پولیس کا کام ہے. یہ میں اور آپ اٹھ کے نہیں کریں گے، علماء اپنی حد تک کریں گے جتنا ان کے پاس اختیار ہے. یہ پولیس کا کام ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. پوری اسلامی تاریخ میں ایک ادارہ موجود رہا ہے، اس کو حسبہ کہتے ہیں، اور حسبہ کا معنی آج کے دور میں پولیس ہے، پولیس کا ڈپارٹمنٹ. مولوی صاحب جا کے کہیں گے کسی کتنوں کو اثر ہوگی صلاح ادا کرنے کے لیے، اور پولیس والے آ کے کہیں گے تو کتنے لوگوں پہ اثر ہوگا. یہ اللہ کہہ رہے ہیں
ये मतलब नहीं है कि उठे और एक जमात बना ले, दूसरा उठे एक और जमात बना ले, तीसरा उठे एक और जमात बना ले, ये बिल्कुल इसका मतलब नहीं है, ये फिरका वरीयत है मारत के साथ। वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर व यअमुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर, ये अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर और बुराई की तरफ बुलाने वाले, उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, ये कामयाब लोग हैं। वला तकूनु कल्लज़ीना तफर्रकू वख्तलफू, ये इसलिए अल्लाह मना कर रहे हैं, आपने उन लोगों की तरह नहीं हो जाना जो फिरकों में बट गए और इख्तिलाफात में पड़ गए, अपने अपने फिरके की दावत देने के लिए जो अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। यअमुरूना बिल मारूफ मिन बादि मा जाअहुमुल बय्यिनात, इसके बाद उनके पास वादे अहकामात आ चुके थे, फिर उन्होंने इख्तिलाफात और फिरकों का रास्ता इख्तियार किया। उलाइका लहुम अज़ाबुन अज़ीम, ये लोग बहुत अज़ाब के मुस्तहिक हैं, बहुत बड़े अज़ाब के मुस्तहिक हैं। ये बनी इसराइल चाह रही थी ना हमें फिरकों में दोबारा मुब्तला किया जाए, तो ये अल्लाह इसको अज़ाब अज़ीम का मुस्तहिक कह रहे हैं कि जो फिरकों में बटेगा। तो यौम तबय्यदु वुजूह, और ये सज़ा बयान हो रही है फिरकों में बटने की, बनी इसराइल के रास्ते पे चल के या नसारा और यहूद के रास्ते पे चल के। यौम तबय्यदु वुजूह, जिस दिन, ये कुफर बादल ईमान है, फिरकों में बटना, ये दिन में रखिएगा, ये कुफर बादल ईमान है, पूरी तरतीब में जरा बैकग्राउंड में देख लें। यौम तबय्यदु वुजूह, जिस दिन बहुत से चेहरे सियाह होंगे, तबय्यदु सफेद होंगे, व तस्वद्दु वुजूह, बहुत से चेहरे जो है ना वो सियाह होंगे। फअम्मा लज़ीना अस्वद्दत वुजूहुहुम, जिनके चेहरे सियाह होंगे उनसे कहा जाएगा अकफरतुम बअद ईमानिकुम, क्या कहा जाएगा? कफर किया बाद ईमान क्या के, तुम ही वो लोग हो जिन्होंने ईमान के बाद क्या किया था? कुफर किया। तुम्हें अल्लाह ने किताब दे दी थी, नबी दे दिया था, इख्तिलाफात से निकाल लिया था, एक कर दिया था, एक किबला, एक किताब, एक नबी, एक रसूल, एक अल्लाह, तो अब तुम क्यों एक किबला, क्यों तुम फिरकों में बटे? इनसे कहा जाएगा तुम ही वो लोग जिन्होंने ईमान के बाद कुफर किया था, फज़ूक़ुल अज़ाब बिमा कुन्तुम तकफ़ुरून, उस अज़ाब का जो तुम करते रहे हो, उस कुफर का अब अज़ाब चखो, उसके बदले में अज़ाब चखो। व अम्मल लज़ीना अब्यद्दत वुजूहुहुम, और जिनके चेहरे सफेद होंगे, यानी फिरकों में नहीं जो बटे, फ़फ़ी रहमतिल्लाह, अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम, अल्लाह हमें इनमें शुमार कर दे। फ़फ़ी रहमतिल्लाह, ये अल्लाह की रहमत के मुस्तहिक होंगे, हुम फ़ीहा ख़ालिदून, हमेशा उसमें रहेंगे। तिल्क आयातुल्लाहि नत्लूहा अलैका बिल हक़, ये हक़ाइक़ है और अल्लाह ताला के अहकामात हैं। तो अल्लाह की तरफ से चीज़ें क़यामत के दिन की पहले से अल्लाह बयान कर रहे हैं, हक़ाइक़ तो मौनी चीज़ें अल्लाह बता रहे हैं। वल्लाहु युरीदु ज़ुल्मन लिल आलमीन, क्योंकि अल्लाह इंसानों पे जुल्म नहीं करना चाहते। वलिल्लाहि मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ व इलल्लाहि तुरजउल उमूर, आसमानों ज़मीन में जो कुछ है अल्लाह की मिल्कियत है और सारे मामलात अल्लाह ही उनका फैसला करेंगे, अल्लाह के सामने सारे मामलात पेश किए जाएंगे। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो, इंसानियत के लिए तुम्हें निकाला गया। तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, इंसानियत को तुमने अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर करना है, यानी अल्लाह और उसके रसूल की तरफ ईमान की दावत देनी है। ये है जब मुझे और आपको सबको मिन हैसुल कौम उम्मत बनाया गया, तो इसका मतलब यह है कि हमें ईसाईयत और नसरानियत और यहूदियत को हमें इस्लाम की दावत देनी है। तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनूना बिल्लाह, तुम अल्लाह पे ईमान रखते हो। क्या मतलब अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का जो मेयार है ना, वो तुम्हारा अपना बनाया हुआ नहीं है जैसे यहूद नसारा का है, ये अल्लाह का दिया हुआ मेयार है। तुमने अल्लाह के दीन को आम करना है। वलौ आमन अहलुल किताबि लकान खैरन लहुम, अहले किताब भी अगर ईमान लाके आपके साथ इस मामले में शामिल हो जाए तो बहुत ही बेहतर होगा। मिनहुमुल मुमिनून व अक्सरुहुमुल फासिकून, उनमें भी बहुत सारे लोग हैं जो ईमान ले आते हैं लेकिन अक्सर उनमें से बहरहाल फासिक हैं। इस वक्त तो हमारी की यही आदत है। लन यदुर्रुकुम इल्ला अज़ा, अल्लाह ताला ये जो है आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे मगर तकलीफ के साथ, यानी कुछ बातें करेंगे, कुछ मीडिया यूज करेंगे, आपके खिलाफ कुछ साजिशी प्रोपेगेंडे करेंगे, उसके अलावा आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकते। वही युकातिलुकुम, अगर ये मैदान में आपके सामने आ जाए और आपको इजाजत दे दे कि जब आमने सामने आकर लड़ाई की बात हो जाए, युवल्लुकुमुल अदबार, कभी भी मैदान में आपके सामने नहीं टिकेंगे। सुम्मा ला युनसरून, और फिर ये जो है वो इनकी मदद के लिए कोई नहीं आएगा और उनकी मदद नहीं की जाएगी। दुरिबत अलैहिमुद दिल्लतु ऐनमा तुक़िफू इल्ला बिहब्बिन मिनल्लाह व हब्लिन मिनन नास, इनके ऊपर दिल्लत मुसल्लत कर दी गई है जहां भी पाए जाए, मा सिवाय अल्लाह की मदद, अल्लाह की रस्सी या इंसानों की रस्सी के जरिए। अमेरिका इनके काम आ जाए, इस तरह की कोई आलमी ताकतें इनके काम आ जाए, मगर इनको कोई नहीं बचा सकता। वबाउ बिगज़ब मिनल्लाह, ये अल्लाह के गज़ब के मुस्तहिक हुए। वज़ुरिबत अलैहिमुल मस्कना, और जिल्लत इनके ऊपर मुसल्लत कर दी गई है। ज़ालिका बिअन्नहुम, मिस्कीनी इनके ऊपर मुसल्लत कर दी गई है। ज़ालिका बिअन्नहुम कानू यकफुरूना बिआयातिल्लाह, ये इस वजह से, यानी ये 2000 साल तक, यानी जब ईसा अलैहिस्सलाम के 70 साल बाद इनको टाइटस रूमी ने वहाँ से निकाला है ना, इनकी असल जगह से, यरूशलेम से, उसके बाद से आज तक ये दिल्लत और मस्करत इनके ऊपर मुसल्लत रही है। कभी ये कहीं पे दलील होते रहे, कभी कहीं पे इनका अपना एक इलाका नहीं था। ये क़यामत की एक बहुत बड़ी निशानी पूरी हुई है 1924 में और 47 में उनका मुल्क बनाया जो कि ये अपनी उस जगह पे दोबारा वापस आए, वरना ये इसी तरह दुरिबत अलैहिमुद दिल्ला वल मस्कना की हालत में रहे। और ये क्यों था? ज़ालिका बिअन्नहुम कानू यकफुरूना बिआयातिल्लाह, अल्लाह के आयत का इनकार करते थे। व यक़तुलूनल अंबिया बिग़ैरि हक़, नाहक तरीके से अंबिया को कत्ल करते थे। ज़ालिका बिमा असौ व कानू यअतदून, और ये नाफरमान थे और इंतहा दर्जे के, हर हद को अबूर करने वाले नाफरमान थे। लैसू सवाअन मिन अहलिल किताबि उम्मतुन क़ाइमा, अहले किताब में सारे बराबर नहीं है, उनमें ऐसी उम्मत भी है क़ाइमतुन, जो क़याम करने वाली है, यतलूना आयातिल्लाहि आना अल-लैल व हुम यसजुदून,
جو اللہ کی آیات کے ساتھ قیام کرتی ہے رات کے پہروں میں اور وہ سجدے بھی کرتی ہے. یعنی وہ کیا کرتے ہیں, یہود اور نصارہ کی عبادت میں سجدہ نہیں ہے, یہود اور نصارہ کی عبادت میں کیا نہیں ہے, سجدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جو اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سجدہ کرتے ہیں, کیا مطلب وہ کیا کر لیتے ہیں, ایمان لا کے کیا بن جاتے ہیں, مسلمان بن جاتے ہیں, مومن بن جاتے ہیں. اس کی آگے بھی بہت تفصیل موجود ہے. یؤمنون باللہ والیوم الآخر, اللہ کو آخرت کو تسلیم کرتے ہیں. یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر, لوگوں میں اچھائی کو عام کرتے ہیں اور منکرات کو سے منع کرتے ہیں. یسارعون فی الخیرات, اچھائی کے کاموں میں بہت جلدی کرنے والے لوگ ہیں. اولئک من الصالحین, یہ ہے صالحین میں سے ان کا شمار ہوگا. وما یفعلوا من خیر, ایسے لوگ جو بھی بھلائی کریں گے فلن یکفروا, اس کا انکار نہیں کیا جائے گا. واللہ علیم بالمتقین, اللہ متقین کو اچھے طریقے سے جانتے ہیں. ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا, لیکن آخری نبی کا علم ہونے کے بعد جن لوگوں نے کفر کر دیا تو ان کو ان کے مال اور ان کی اولادیں بالکل بھی اللہ کے معاملے میں کامیاب کام نہیں آئے گی, اللہ کے سامنے کچھ بھی کام نہیں آئے گی. اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون, یہ جہنمی ہیں ہمیشہ اس میں رہیں گے. مثل ما ينفقون فی هذه الحیات الدنیا, تو جو یہ خرچ کرتے ہیں, بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہودی نصارہ اور باقی نان مسلم بھی تو جو ہے نا اللہ کے نام پہ خرچ کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں ہاں خرچ کرتے ہیں, یہ جو خرچ کرتے ہیں اس کی حقیقت یہ ہے کہ دنیاوی زندگی میں جو یہ خرچ کرتے ہیں اس کی حقیقت یہ ہے کہ کمثل فی حصر, جیسے ہوا ہے اس کے اندر جو ہے نا ایک بگولا ہے جس کو ٹورنیڈو کہا جاتا ہے, وہ تیز آگ کا بگولا جو چل رہا ہوتا ہے وہ فصلیں اور آبادیاں ہر چیز تباہ کر دیتا ہے. اصابت حرث قوم ظلموا انفسهم, ظالم لوگ تھے, انہوں نے ظلم کر کے کسی زمین کے قبضہ کر کے اس کے اوپر انہوں نے کھیتی لگائی ہوئی تھی, تو وہاں سے وہ گولا گزرا تو کیا ہوا, اہلکت, انہوں نے ساری فصل تباہ کر دی. وما ظلمهم اللہ, اللہ نے ان پہ ظلم نہیں کیا کہ یہ جو حسنات کر رہے ہیں وہ ناقابل قبول ہے, ولکن انفسهم یظلمون, یہ اپنی جانوں پہ ظلم کر رہے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا, کتنی دفعہ ہو گئے, 3 دفعہ, اب دیکھ لیجیے گا, گنتے رہیے گا. اچھا, لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یعلونکم خبالا, اے ایمان والو اپنے علاوہ کسی کو اپنا جگری دوست نہ بناؤ, کسی ناٹوں کی ممبرشپ نہ لو جو اللہ کے دشمن ہیں, ان کی جو بڑے بڑے پلیٹ فارمز ہیں ان کی ممبرشپ نہ لو. لا یعلونکم خبالا, یہ تمہیں دھوکہ دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے, دھوکہ دینے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیں گے. ودوا ما عنتم, وہ اس چیز کو پسند کرتے ہیں جس میں تمہارا نقصان ہوتا ہے. قد بدت البغضاء من افواہہم, ان کے بغض ان کی زبانوں سے ظاہر بھی ہو چکے ہیں. وما تخفی صدورہم اکبر, اور جو ان کے سینوں میں چھپا ہوا ہے وہ تو بہت بڑا ہے. قد بینا الآیات ان کنتم تعقلون, ہم نے آیات کھول کے واضح کر دی ہیں, اگر تم میں عقل ہے تو تم سمجھ جاؤ گے. ہاں انتم اولا, پھر اللہ فرماتے ہیں تم وہی لوگ ہو, تحبونہم ولا یحبونکم, تم ان سے محبت کی ہاتھ آگے بڑھاتے ہو اور وہ تم سے تمہیں منہ نہیں لگاتے, محبت ہی نہیں کرتے تم سے نفرت کرتے ہیں. وتؤمنون بالکتاب کلہ, اس کے ساتھ ساتھ تم یہ بھی دعویٰ کرتے ہو کہ تم اللہ کی پوری کتاب کے اوپر ایمان رکھتے ہو. وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا, تمہارے سامنے کہ وہ بھی یہ بھی کہتے ہیں کہ ہاں ہم تمہارے رائٹس کو بھی تسلیم کرتے ہیں کہ تم بھی انسان ہو. وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ بِالْغَيْظِ, اور جب وہ علیحدہ ہو جاتے ہیں تم سے تو وہ پھر تمہارے خلاف اپنی انگلیاں چباتے ہیں, اتنا غضب ہے ان کو. قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ, انہیں کہہ دیجیے اپنے غضب اس غصے میں مر جاؤ, اللہ کرے تمہاری اس غصے کے اندر جان نکل جائے. ان اللہ علیم بذات الصدور, اللہ تعالیٰ کو ان کے سینوں کے اندر جو کچھ ہے سب کا علم ہے. ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم, اگر تمہیں کوئی فائدہ ہو جائے تو انہیں بہت تکلیف ہوتی ہے. وان تصبکم سیئۃ یفرحوا بہا, اگر تمہارا کوئی نقصان ہو تو بہت خوش ہوتے ہیں. یعنی جو کچھ غزہ میں ہو رہا ہے بڑے خوش ہو رہے ہو, جو خوش ہو رہے ہیں یقین مانیے یہ کافروں کی صف کے اندر ہے. جو غزہ کے اوپر خوش ہو رہے ہیں اور وہ اپنی انویسٹمنٹ اور اپنے بزنس اور اپنی ہر چیز بچا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے, یہ سب کچھ ان کی اپنی غلطی ہے. سعودی جو ایکسٹرنل منسٹر ہے نا وہ کہتا ہے کہ جناب یہ ان کی اپنی غلطی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ سارے کے سارے اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہیں فائدہ ہو تو ان کو تکلیف ہوتی ہے اور تمہارا نقصان تو خوش ہوتے ہیں. یہ تو کافروں کی نشانی بیان ہوئی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں ان تصویروں وتتقوا, کوئی بات نہیں آپ صبر کرو, آپ تقویٰ کا رستہ اختیار کرو. لا یضرکم کیدہم شیئا, ان کی یہ تدبیریں اور سازشیں یہ جو کر رہے ہیں اس کا آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. ان اللہ بما یعملون محیط, یہ جو کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس ہر چیز کو گھیر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے خلاف سازش کر رہے ہیں. وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ, اور جب آپ غدوتا صبح کے وقت آپ اپنے گھر سے نکلے, غدوتا من اہلک, اپنے گھر سے آپ صبح کے وقت نکلے, تبوئ المؤمنین مقاعد للقتال, جب آپ مومنوں کو بیٹھ کر جس جگہ پہ قتال کرنا وہ جگہ بتا رہے تھے. اللہ سمیع علیم, یہ وہ جگہ تھی جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ ان لوگوں کو صحابہ کو 50 صحابہ کو متعین کر رہے تھے کہ آپ نے یہاں سے ہلنا نہیں ہے. اذ ہم الطائفتان منکم ان تفشلا, جب تم میں سے دو گروہوں نے یہ چاہا کہ وہ پھسل جائیں. واللہ ولیہما, جبکہ دونوں اللہ رب العالمین کی ولایت کے اندر تھے, اللہ کو اپنا ولی مانتے تھے. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون, مومنوں کو اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے. یہ کیا ہوا تھا, عبداللہ بن ابی, مسلمان نکلے تھے, جو مکہ کے مشرکین تھے وہ 3000 کی آرمی لے کے آئے تھے احد کے اندر, اور مسلمان نکلے 1000 کی تعداد میں. تو عبداللہ بن ابی نے جو پلان تھا ان کا, جو پہلے سے بنا ہوا ان کا جو پلان تھا اس کے مطابق عبداللہ بن ابی رستے سے 300 بندہ لے کے واپس آ گئے. مسلمان کتنے رہ گئے پیچھے, 700 پیچھے واپس رہ گئے.
ان میں دو جو قبائل تھے انصار کے، ان کا آپس میں وہ جب 300 لوگ پیچھے چلے گئے تو وہ پریشان ہو گئے. انہوں نے چاہا کہ نہیں لڑائی نہیں کرنی چاہیے، اس طرح کی باتیں شروع ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ دو گروہ جو کہ اللہ کی ولایت میں تھے، اللہ کو ماننے والے تھے، وہ آپس میں جھگڑنا شروع ہو گئے اور وہ بھی پھسلنا، منافق تو پھسل ہی گئے، تو یہ بھی پھسلنا چاہ رہے تھے. تو اللہ فلیتوکل المؤمنون، مومنوں کو بہرحال اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے، یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ یہ چھوڑ کے چلے گئے اور نقصان ہو جائے گا. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، آپ کو اعتماد کرنا چاہیے. اب تو آپ 700 ہیں، بدر میں کتنے تھے؟ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی بدر میں مدد کی. آپ اس وقت انتم اذلہ، اس وقت تو آپ بہت ہی کمزور تھے. فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون، اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ آپ شکر ادا کرو، شاکر بن سکو. اذ تقولوا للمؤمنین ان یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین، جب آپ اے نبی مومنوں سے یہ کہہ رہے تھے کہ کیا آپ کو یہ کافی نہیں کہ آپ کا رب آپ کی مدد کرے ثلاثۃ آلاف من الملائکہ، 3000 فرشتوں کے ساتھ، منزلین جن کو نازل کیا جائے گا. یعنی ابتدا میں انیشلی سورہ مائدہ کے سورہ انفال کے اندر موجود ہے کہ ابتدا میں اللہ نے وعدہ کیا تھا کتنے فرشتے آئیں گے؟ 1000. بعد میں اللہ تعالیٰ نے کہا اگر صبر کرو گے، تقوی اختیار کرو گے، کتنے ہو جائیں گے؟ یہاں پہ دیکھیں کتنے ہیں، 3000. پھر اللہ نے کہا بلا ان تصبروا وتتقوا، پھر اگر مزید صبر اور مزید تقوی کا راستہ اختیار کرو گے، تقوی اختیار کرو گے، یعنی اللہ اس کے رسول کی نافرمانی سے بچو گے. وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ، ایک تو فوراً آئیں گے جلدی، ہذا یہ والی مدد آئے گی، یہ جو 3000 والی ہے. یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف، 2000 اور کتنے ہو جائیں گے؟ 5000 من الملائکۃ مصومین، ایسے فرشتے آئیں گے مصومین جن کو ان کا ٹارگٹ پہلے سے ڈیفائن کر دیا گیا ہوگا. وہ جہاں پہ حکم دیا گیا ہوگا وہیں پہ درد لگائیں گے اور ان کے درد کچکے گی نہیں. مصومین لیزر گائیڈڈ فرشتے آئیں گے، جہاں پہ وہ ٹارگٹ جو ہوگا اسی کو اچیو کریں گے. جزاکم اللہ خیر.